اس وقت جو چین اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن ہے، چین نے تقریباً 40 سے 60 کلومیٹر کا جو علاقہ قبضہ کیا ہے، دراصل وہ سی پیک کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی عامر متین صاحب، ایک بہت بڑی نہ صرف کہ سی پیک کو بھی صاحب، یہ جو لارجر پروجیکٹ ہے سی پیک 5-6 کوریڈور میں سے ایک ہے، لارجر پروجیکٹ ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ دنیا اس وقت دو حصوں میں بدلی ہوئی ہے، ایک وہ ممالک ہیں تقریباً 78 جو ڈائریکٹلی اس کا حصہ ہیں، اور وہ ممالک ہیں جو اس کا نہیں ہے۔ فارچونیٹلی ہم اس کا حصہ ہیں اور بہت انٹیگرل حصہ ہیں۔ چین نے بڑی کوشش کی کہ بھارت کو حصہ لائے، بھارت نہ صرف کہ مانا نہیں، اس کو اپوز کر رہا ہے، اور اب یہ چین اس موقع پہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ چائنا اس کو اسٹریٹجک لیول پہ اپوز کر رہا ہے، اور کانسٹنٹلی چین کو آپ نے دیکھیں، یہ ساؤتھ چائنا کے انہوں نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ چین کی مخالفت کے باوجود ہندوستان نے US جاپان کی ایکسرسائزز کے اندر ساؤتھ چائنا میں شامل کیا، اس کے بعد کانسٹنٹلی اس کو اپوز کر رہے ہیں، اور فائنلی یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے، یہ کوئی بارڈر کی اس وقت لڑائی نہیں ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس پوزیشن سے بالکل بھی اپنی پوزیشن سے یہ جو ہائٹس پہ چلے گئے ہیں ہٹیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے امریکہ کی انکریجمنٹ کی وجہ سے یہ اس کو اپوز کر رہا ہے، اور یہ تمام جو انفراسٹرکچر کی بڑی بڑی سڑکیں اور وہاں پہ ریلوے لائن کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، یہ سارا الٹیمیٹلی سی پیک کو تھریٹن کرتا ہے، اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے یہ جنگ جاری ہے۔ اس کو ہمیں بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساؤتھ چائنا سی کی جنگ ہے نا، اس میں پیسیفک کے اندر بھی امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے ایک ڈیفنس پیوٹ بنائی تھی تاکہ چائنا کو آؤٹ لیٹ نہ ملے اسٹریٹ آف ملاکا سے، پھر انڈین اوشن سے پھر عربین سی پہ آنے کے لیے۔ تو یہ جب یہ شارٹ سرکٹ ہوا تو یہ اٹ واز اے بگ سرپرائز فار اسپیشلی امریکنز، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 10-15 سال میں چائنا ایک دنیا کی سپر طاقت بن جائے گا اکنامکلی۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ ساری جنگ ہے، یہ ٹریڈ وار بھی اسی وجہ سے ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل اس طرح، اور اسپیشلی جو چائنا اور رشین کی آپس میں کوآپریشن ہوئی ہے، اس سے ٹوٹل یہ ایک وقت نا جان میکنر نے کہا تھا کہ جو یوریشین کا ہارٹ لینڈ کنٹرول کرے گا وہ ایکچولی پوری ورلڈ کے اوپر کنٹرول کرے گا۔ لاسٹلی اس میں ایڈ کر دوں کہ کشمیر کے لیے اس کی بڑی امپورٹنس اس لیے ہے کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا نے، کیونکہ یہاں پہ ٹینشن بڑھ گئی تھی اور یہاں پہ فورسز لداخ میں کم تھی، تو کشمیر سے کافی ساری فوجیں وہاں منتقل کی ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کریں گے۔ اور یہ جو کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی ایک دم سے انہوں نے ملیٹنٹس کے خلاف یا ٹیررزم کے خلاف سو کالڈ جو ہے لڑائی شروع کر دی ہے، کیونکہ وہاں سے ٹروپس نکال کے وہ لداخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ 7 سال کا بچہ جو ہے، اسی لیے 6-7 سال کے بچے کو شہید کر کے کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ تھا، سختی کر کے اپنا جو بیک ڈور ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اور نقصانات ہوں گے۔ تو ڈائریکٹلی یہ سارا لداخ کا معاملہ جو ہے یہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈیا پہ پریشر بڑھایا ہے چائنا نے، تو انڈیا کو اپنی فوج جو ہے وہاں سے نکال کے ادھر لے جانی پڑے گی، اس سے کشمیریوں کو لے جانی ریلیف پڑے ملے گی، گا۔ نہیں لے جا رہا ہے، وہاں پہ رپورٹس آلریڈی آئی ہیں کہ دن کے 100 ٹرک جو ہیں وہاں پہ اس وقت CNN کی یہ رپورٹ ہے کہ لداخ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ انڈیا والے تیار نہیں تھے۔ کشمیریوں کو کوئی ریلیف ملے گا اس کا ریلیف تو یہ صرف ہے کہ انڈیا کی بہت ساری ٹینشن جو ہے ویلی سے ہٹ کے یہ لداخ کے بارڈر پہ جائے گی، اور وہاں پہ ابھی 1 ڈویژن ہے تو شاید ان کو 5-6 ڈویژن لگانے پڑیں گے وہاں۔ تو ایسی صورت میں پھر جو انڈیا کا جو فالس فلیگ آپریشن کا خدشہ ہم ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کا تو اس کو خود نقصان ہو جائے گا۔ جی بالکل، وہ دیکھیں نا، اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ تو کریں گے، بیکاز انڈیا کا پرابلم صرف کشمیر ہی نہیں ہے، خالستان بھی ہے، انٹرنل بھی ہے، دالتس کا بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، تاملز بھی ہے، آسام کا بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ اور مودی اس سب سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے یہ کشمیر کا مسئلہ شروع کیا۔ دیکھیں کشمیر ابھی ڈبل لاک ڈاؤن میں ہے۔ چھوٹے سے آپ کی معذرت کے ساتھ جو ہے، یہ جو فالس فلیگ کا میں نہیں ایگری کرتا کہ یہ فالس فلیگ والا ہونے جا رہا ہے۔ انڈیا کی اس وقت بہت کوشش ہوگی کہ یہ چائنا کے ساتھ لڑائی میں ہم شامل نہ ہوں، وہ کسی صورت میں بھی دو دشمنوں سے لڑنا نہیں چاہے گا۔ تو یس، وہاں پہ ویلی کے اندر جو ہے ان کا سختی بڑھ گئی ہے۔ پرسوں کہا ہے کہ آزاد کشمیر ہمارا ہے۔ نہیں، وہ باتوں کی حد تک ٹھیک ہے، مگر اسٹریٹجیکلی ان کو سوٹ نہیں اب یہ جو آپ بات کرتا کر کہ رہے ہیں، 2 فرنٹ پہ لڑائی ایک منٹ کریں۔ ذرا سن لیں، یہ جو ہم نے جنرل پاننگ سنگھ جو ہے اس کا آرٹیکل کا ذکر کیا، وہ کہہ رہا ہے اف ڈپلومیسی فیلز چائنا ہیز کم پریپیئرڈ فار اے بارڈر سکرمش اور اے لمیٹڈ وار۔ تو انڈیا اور چائنا کے درمیان لمیٹڈ وار کا خطرہ ہے،
بالکل وہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تمام وہ جو یہ اندر 5-5 تو اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ 20 کلومیٹر وہ جو آ چکے ہیں وہ ہٹنے والے نہیں ہیں، مگر اگر وہاں پہ لڑائی بڑھ جاتی ہے جو کہ انڈیا نہیں چاہ رہا، بائی دا وے ہمارے آگے تو 1 منٹ میں چھاتی ٹوک لیتے ہیں، اور وہ جو ان کے اینکرز بھی جو ہیں وردیاں پہن کے آ جاتے ہیں، اور وہ سرجیکل سٹرائک کی بات ہو رہی ہے، وہ آوازیں نہیں آ رہی. بالکل چائنا کا جب آتا ہے تو جنرل لڑائی صاحب ہے. اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟